جس طرح حکومت نے سوائے وعدوں کے کچھ بھی نہیں کیا پاکستانی قوم سے، وعدے کیے، امید پہ رکھا، آج کریں گے کل کریں گے، ہمیں بذات خود جس طرح وہ تنقید کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈرز کو، میرا خیال ہے کہ سیاسی طور پہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اخلاقیات سے باہر ہے۔ ہم ان کے ساتھ 3.5 سال کا عرصہ چلے، ہم نے بڑی کوششیں کی کہ کچھ بہتری آ سکے، بارہ ان کے پاس گئے، ہمیں جو مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ بلوچستان میں صورتحال کو بہتر کیجیے، بلوچستان میں امن کو بحال کیجیے، جب سے ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی ہم نے بڑی کوشش کی اور بلوچستان پرامن ہوا، سوائے گزشتہ 2 ماہ کے، کیونکہ گورنمنٹ اپنی طرف سے کچھ ڈیلیور نہ کر سکی۔ ہم نے اپنی طرف سے جو کچھ کرنا تھا لوگوں کو کمٹ کیا، لوگوں سے بات چیت کی اور بلوچستان کو ایک سموتھ پیس پہ لے گئے۔ آج سے 1 ہفتہ پہلے بھی ہم نے اسی چیز کو بڑا پش کیا اور گورنمنٹ کو بتایا کہ دیکھیے بلوچستان میں 2,90,000 سے زیادہ مہاجرین ہیں جو 2005 سے لے کے آج دن تک بے یار و مددگار ہیں، وہ سندھ میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، بلوچستان کے مختلف اضلاع میں ہیں، اس کے علاوہ افغانستان میں بھی ہیں، جن کی میں نے آپ کو ابھی تعداد بتائی ہے صرف جو پاکستان میں موجود ہیں۔ اسی طرح مسنگ پرسنز کا ایشو تھا جس پہ بات ہوئی تھی کہ ان میں انشاءاللہ بہت جلد خوشخبری دیں گے ملک و قوم کو، اور جو لوگ لاپتہ ہیں وہ اپنے گھروں کو جا سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں امن و امان بہتر ہوگا، مگر ہمیں ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے دلاسا دیا اور ہم نے یقیناً ہم نے اپنے اینڈ پہ، کیونکہ نواب اکبر خان بگٹی کا بہت بڑا نام ہے بلوچستان میں، اس وجہ سے لوگ ہمیں قدر کی نگاہ سے بلوچستان میں دیکھتے ہیں اور لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا، مگر لوگوں کا اعتماد کو بہت بڑا ٹھیس پہنچا ہے بلوچستان میں، تو لہٰذا بلاول بھٹو صاحب بھی یہاں آئے اور ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، اور ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج ہم فیڈرل گورنمنٹ کی کیبنٹ سے استعفیٰ دیتے ہیں، وزیر اعظم کی کیبنٹ کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے جو کچھ بہتر کر سکیں گے پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے علاوہ بلاول صاحب ول اسپیک۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم بگٹی صاحب کے بہت ہی شکر گزار ہیں۔ ہم نے سینٹ الیکشنز میں بھی بگٹی صاحب نے ہمارے لیے بہت ہی اچھا کھانا رکھا تھا، اور اس وقت بھی ہمیں ہوسٹ کیا، اور آج جب ملک ایک کراس روڈز پہ کھڑا ہے، جب پاکستان کا مستقبل جمہوریت کا مستقبل، ہمارا معیشت کا مستقبل، ہمارا صوبے کے حقوق کے مستقبل پہ سوال اٹھ رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام پارلیمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس مشکل سے، اس کرائسس سے ہم کیسے نکلیں گے، تو یہ ایک ٹائملی اور بہت ہی بہادر فیصلہ ہے بگٹی صاحب کا
اس پچھلے 3 سال میں جو کردار بگٹی صاحب نے اور بگٹی صاحب جیسے بہت سے عزت دار سیاستدان نے، اپنے علاقے کے نمائندوں نے کوشش کی کہ موجودہ نظام میں سے اپنے عوام کے لیے اپنے ریلیف پہنچائیں، مسائل کا حل نکالیں، ان کا نمائندہ بنتے ہوئے یہاں وفاق میں ان کے لیے آواز اٹھائیں، مگر وہ افسوس کے ساتھ وزیر اعظم صاحب اور اس کی حکومت کا جو سلوک اپوزیشن کے ساتھ تھا وہ آپ کے سامنے ہے، مگر جس نیک نیتی کے ساتھ ان کے اتحادی نے کام کرنے کی کوشش کی، اس کا جواب میں جیسے عوام کو دھوکہ ملا عمران خان سے، جیسے اپوزیشن کو دھوکہ ملا عمران خان سے، تو عمران خان صاحب نے اپنے اتحادیوں کو بھی استعمال کر کے اپنا فائدہ کے لیے اپنے وعدہ پہ پورا نہیں اترے، اور جب تک بلوچستان کے اصل نمائندے سامنے نہیں آئیں گے، جب تک ملک بھر کے ہر علاقے کے اصل نمائندے سامنے نہیں آئیں گے، مل کے کنسنسس بنا کے مسائل کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہم ان مسائل سے نہیں نکل سکتے ہیں۔ ہم جمہوری وطن پارٹی کا اور بگٹی صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہیں کہ یہ بہادر فیصلہ لے کے آپ نے پوری دنیا کو ایک پیغام بھیجا ہے، پورے پاکستان کو ایک پیغام بھیجا ہے۔ پاکستان کے عوام ہم سب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم مل کے اس مشکل سے ان کو نکال سکیں۔ جو بلوچستان کے ایشوز ہیں وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ بھی ہیں، اور ہمارا تاریخ میں بلوچستان کے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا ہے۔ ہمیں اگر اس وفاق کو بچانا ہے، اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، تو ہم نے اپنے ہی عوام کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خطرات ہے پاکستان جو پاکستان کے مخالف، پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ وہ بلوچستان کی سچویشن کو ایکسپلائٹ کر سکیں گے۔ جب تک محب وطن، وفادار، بہادر بلوچستان کے قیادت جیسے بگٹی صاحب موجود ہے، تو کوئی پاکستان کا دشمن بلوچستان یا پاکستان کی طرف ایک مالی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جب ہم آگے جا کے مل کے الیکٹورل ریفارمز کروائیں گے، اور الیکٹورل ریفارمز کے بعد صاف و شفاف الیکشنز کروا کے پاکستان کے اصل نمائندے، عوام کے اصل نمائندے، بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب پختونخوا اور اس ملک کے ہر علاقے سے منتخب ہوں گے، تو جو پھر ہم مل کے فیصلے لیں گے وہ عوام کے مفاد کے فیصلے ہوں گے۔ وہ جو ہم مل
کے فیصلے میں گے وہ عوام کے مطالبات کے مطابق ہوں گے، اور یہی واحد طریقہ ہے کہ ہم اس ملک کو اور قوم کو ان مسائل سے نکال سکتے ہیں. تو میں ایک بار پھر جمہوری وطن پارٹی کا اور بگٹی صاحب کا شکر گزار ہوں، اور آپ سب کا بھی. اجازت سے لے لیں ایک سیکنڈ. آج باضابطہ طور پر اپوزیشن کے ساتھ آ گیا پرسوں آپ کی بات کی کیا رکاوٹ ہے دیگر اتحادیوں میں؟ دوسرا آج عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سرپرائز دیں گے، تو آپ کے خیال میں سرپرائز کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں تک بگٹی صاحب کی بات ہے، بگٹی صاحب اپنا فیصلہ لیتے اور اس نے آج اپنا فیصلہ آپ کو سنا دیا ہے. یہ جو فیصلے ہیں یہ ایک ایکسپیرینس کے نتیجے میں اور 3 سال میں ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے بعد اس فیصلے پہ اور اس نتیجے پہ لوگ پہنچے ہیں. اور بگٹی صاحب ایک بہادر آدمی ہے، زبان دے دیتا ہے تو زبان پہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ نیا نسل کو مل کے ہمارے بزرگوں ایک دوسرے کے بزرگوں کا جو لیگیسی ہے ان کا ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور ہم اپنے جماعت سے تو تعلق رکھتے رہیں گے، لیکن اس ملک کو مسائل سے نکلنے کے لیے ہمیں مل کے محنت کرنا پڑے گا. اور یہ ایک دن کا محنت نہیں ہو سکتا، یہ ایک لانگ ٹرم کا محنت ہوگا. جہاں تک دوسرا اتحادیوں ہیں ان سے ہمارا اور دوسری جماعتوں کی بات چیت ہو رہا ہے، ان کا اپنا میرا خیال میں ان سب نے اپنے فیصلے تو کر چکے ہیں. اب ان کے اوپر ہے اور ان کی مرضی ہے کہ وہ کب اور کیسے اپنا فیصلہ کو ملک کو قوم کو عوام کے سامنے. یاسر آپ کر لیں. یاسر آپ چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ سرپرائز تو پرائم منسٹر نے دینا تھا، سرپرائز سے پہلے سرپرائز آپ دے رہے ہو. دوسرا یہ بتائیں کہ مختصر کر لیں یاسر. دیگر جماعتیں کب سرپرائز دیں گے؟ جہاں تک سرپرائز کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب وزیر اعظم کا وقت ختم ہو چکا ہے. جب اپنا اکثریت کھو بیٹھا ہے، حکومت ختم ہو چکا ہے، اب سرپرائز کا جو اعلانات ہیں وہ بہت دیر ہو چکا ہے. آپ نے جو کرنا تھا وہ پہلے 3 سال میں کر لیتا. اب یہ سارے شوشے، یہ سارا پروپیگنڈا، یہ سارا دباؤ دگانے کی کوشش اب یہ نہیں چلے گا. اب پاکستان کے عوام اس کی اصلیت پہچان چکے ہیں. پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ نیا پاکستان کا مطلب ہے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت. تبدیلی کا اصل چہرہ تباہی ہے. اور اب وہ جتنا بھی جاتے ہوئے شور مچاتے ہیں، پاکستان کے عوام اس قسم کا پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہوں گے. علمدار آپ کر لیں. شاہزاد بگٹی صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ آج آپ نے فیصلہ کیا کہ حکومت سے علیحدہ ہو کے نام علمدار بلوچ ہے. یہ مسائل آج کے تو نہیں ہیں، یہ کافی عرصے سے چل رہے ہیں، اور پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی ہے، وہاں پر وفاق میں بھی بھی رہے ہیں بلوچستان میں. تو اب آپ کو کیا امید ہے کہ اپوزیشن اگر یہ حکومت جاتی ہے، آپ اپوزیشن کے ساتھ آئے اور نئی حکومت آتی ہے، تو پھر آپ کو امید ہے کہ آپ کے مسائل حل ہوں گے؟ جہاں تک بلوچستان کے مسائل ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. بلوچستان میں ایک آپریشن کنڈکٹ ہوا، نواب اکبر خان بگٹی شہید ہوئے، اس کے بعد لاکھوں لوگوں نے اپنے علاقوں سے ہجرت کی. ہم نے اس گورنمنٹ نے جو نعرہ لگایا تھا ہم تبدیلی لائیں گے، ہم بہتری کریں گے. اور آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم وقت موجودہ جو ہیں انہوں نے کہا تھا میرا فوکس ہوگا انڈر ڈیولپڈ ایریاز پہ، بالخصوص جنوبی پنجاب،
सिंध के कुछ अजला और बलूचिस्तान को, ना वो जनूबी पंजाब पहुँचे, ना वो सिंध पहुँचे, ना पंजाब पहुँचे, बलूचिस्तान पहुँचे। तो अब वज़ीर आज़म साहब बेहतर बता सकेंगे कि उन्होंने किस इलाके को फोकस किया। अंडर डेवलप्ड एरियाज़ आपके सामने हैं। जहाँ तक जो ज़िम्मेदारी मुझे दी गई थी, हमने बाकायदगी से, ज़िम्मेदारी से निभा भी किया, पूरा भी किया। मैं नहीं कह रहा, पूरे बलूचिस्तान, आप मीडिया ने, पूरी कौम ने देखा कि वहाँ इंसर्जेंसी में ठहराव आया, वहाँ अमन बहाल हुआ, और गवर्नमेंट की नेगलिजेंस की वजह से वहाँ इंसर्जेंसी दोबारा पीक पे आई। इसमें मेरी गलती नहीं है, ना मैं वज़ीर आज़म वक्त हूँ कि मैं उसी टाइम फ़ंड्स डिलीवर कर देता, लोगों को आबाद करता। मेरा जो टास्क था, मेरा जो काम था, मैंने ईमानदारी से निभाया। देखिए, अब मैंने अपना सर दीवार में मारने के अलावा बाकी हर चीज़ आजमा ली, और मैं कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमें घर पे अपने बुज़ुर्गों ने नहीं सिखाया। जो हमारे दोस्त सियासत में आप तनकीद करना चाहते हैं, आप दलील दीजिए, तनकीद कीजिए। अगर आपको पीपल्स पार्टी पे एतराज़ है, हमारी जमात पे है, मौलाना फजल रहमान साहब पे है, आपको नवाज शरीफ साहब पे है, आप दलाइल दीजिए, आपके पास सबूत हैं। आप कहते हैं तमाम करप्ट हैं, आप सबूत रखिए, पाकिस्तानी कौम देख लेगा। आप सिर्फ गलत अल्फाज का चुनाव करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, इससे कोई चीज़ साबित नहीं होती। अदालत भी सबूत मांगती है, लोग भी सबूत मांगते हैं। कुछ लोग खुश होते हैं, ताली बजाने वाले बहुत होते हैं, साथ खड़े होने वाले मुख्तलिफ लोग होते हैं। तो मेरी गुजारिश है, हमने बड़ी कोशिश की, अब हम चाहते हैं कि PDM में ज़ाहिर है हकीकी जमातें हैं, पुरानी जमातें हैं, और ज़ाहिर है हर कोई अपने इलाकों को और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए साथ मिल के फ़ैसला करेंगे, जिसमें पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल को संवार सकें। अदा तहाँ से को बका आपसे एक सवाल है कि एक तो एक हिजानी कैफियत पैदा हुई है, एक तरफ इमरान खान साहब का जलसा है, दूसरी तरफ PDM का जलसा है। आपकी पार्टी कमिटेड है कि हम इस तरह का स्टेट पावर शो नहीं करेंगे कि आमने सामने या धरने की कैफियत में। तो आपकी एडवाइस क्या होगी PDM को? एक तो, और जब बलूचिस्तान का मामला आया था तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने बलूचिस्तान से माफ़ी मांगी और बलूचिस्तान को पैकेज दिया था। आज आप क्या कमिटमेंट कर रहे हैं? जहाँ तक सदर जरदारी का दौर की बात है, हमारा पूरा कोशिश ये था कि पूरा पाकिस्तान में जो भी हमारा फॉल्ट लाइन्स है, जो भी मुख्तलिफ आमरों की तौर में नुकसान पहुँचा गया है, जो भी पाकिस्तान के अवाम के हर कोने से जो भी शिकायतें हैं, उन शिकायतें को हमने एड्रेस करना। और हमने सारे अपोजिशन के साथ मिलके और हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ मिलके कंसेंसस के साथ सारे काम पे अमल किया। अगर हम 18वीं तरमीम लेकर आए तो अपने लिए तो नहीं लेकर आए। सदर जरदारी मुल्क की तारीख का सबसे ताकतवर सिविलियन सदर था, और 18वीं तरमीम करके अपने सारे इख्तियारात पार्लियामान को या नेशनल पार्लियामान को या सूबाई पार्लियामान को ट्रांसफ़र किए गए। जो सारे सूबे थे उनके अपने वसाइल का मालकी उस सूबे के हवाले कर दिए गए। अगर हमने NFC अवार्ड दिया तो अपने लिए नहीं किया। NFC अवार्ड के मुताबिक सारे सूबे, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, पख्तूनख्वा, सारे के सारे सूबे को अपने वसाइल दिए गए, शेयर दिया गया, और ख़ुसूसी जो बलूचिस्तान के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दिया गया कि बलूचिस्तान का अगर वफाक के पास पैसा, अगर कोई मुआशी मुश्किलात हो तो दूसरी जगह से कटौती हो सकता है, बलूचिस्तान का शेयर से कटौती नहीं किया जा सकता। ये स्पेशल प्रोटेक्शन स्पेसिफिकली बलूचिस्तान के लिए था। अगर हमने आगाज़े हुकूक़ बलूचिस्तान का पैकेज लेकर आए, वो सिर्फ इसलिए कि बलूचिस्तान के अवाम पे ज़ख्मों पे, बलूचिस्तान के अवाम को हमारा नियत दिखाना कि हम आपके मसाइल हल करना चाहते हैं, ना वो कितना हम अमल कर सके या हमारे बाद उस पर अमल हो सके वो दूसरा सवाल है। हमारा आज भी नियत यही है। अगर सदर जरदारी ने माफ़ी मांगा बलूचिस्तान के अवाम के लिए, तो उसने आसिफ अली जरदारी होके माफ़ी नहीं मांगा, वो
पाकिस्तान, वफाक का नुमाइंदा, पाकिस्तान का फौज का जो सुप्रीम कमांडर कमांडर होते हुए बलूचिस्तान के अवाम की माजी की गलतियों का माफी मांगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। हम समझते हैं आज भी हमें बलूचिस्तान के अवाम को दिखाना पड़ेगा कि आप उनके मसाइल के हल करने के लिए तैयार हो या नहीं। अगर आप बाकी सूबों में बड़े बड़े मंसूबे के लिए खर्च कर सकते हैं तो बलूचिस्तान का हर इलाका में ऐसे ही हमें खर्च करना पड़ेगा। अगर हम सिंध और पंजाब के हॉस्पिटल्स को तामीर कर सकते हैं तो कोई वजह नहीं है कि वफाक और सूबाई हुकूमत मिल के इस किस्म के हॉस्पिटल्स बलूचिस्तान में कायम नहीं कर सकते। अगर बलूचिस्तान के अवाम का माशी हालात नहीं देखा जाएगा, उनके अपने हक नहीं दिया जाएंगे तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। और हमारा ये कोशिश होगा कि हमेशा कि हम बुख्ती साहब के साथ मिल के जो इश्यूज हैं, जो जेन्युइन इश्यूज हैं, उस पे ही हम ना सिर्फ आवाज उठाएं मगर उसके जो वो हल भी हम साथ मिलके निकालें। साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप 3.5 साल कैबिनेट में रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के मसाइल जिनका जिक्र साहब ने किया कितने संजीदा है? तो कोई एक मसला, कोई एक इशू ऐसा हो जो टेक अप वो उसको हल हुआ हो? देखिए, आप बलूचिस्तान को छोड़ दें, प्राइम मिनिस्टर का वाज़िह ऐलान था कि जितने अंडर डेवलप्ड एरियाज़ पाकिस्तान में होंगे, मेरी तरजीहात हैं, मैं उनको डेवलप करूँ। जनूबी पंजाब, सिंध के कुछ अजला और बलूचिस्तान कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। देखिए, हमने आपके सामने है डेवलपमेंट अपनी जगह पे। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी बहुत बड़ा मसला है, उस चीज़ को हल करने के लिए मुकम्मल कोशिशें की गई और चीज़ों को समेट लिया गया। सिर्फ फंड्स देने थे जिसमें डेवलपमेंट के लिए 4 अरब रुपए मांगे थे। अब मैं बता देता हूँ हमने डेवलपमेंट के लिए क्या मांगा था। 100 स्कॉलरशिप बच्चे, 100 बच्चियों के लिए, जिसमें से आधा जाता जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के लिए, और हाफ जाता है जो टॉपर्स थे बच्चे। इसके साथ साथ 5-5 करोड़ रुपए मांगे गए थे होम सोलर्स के लिए। ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है और टाइम कंज्यूमिंग है। 5-5 करोड़ इसके लिए, 5-5 करोड़ रुपए फ़ी हस्पताल के लिए। ब्लड बैंक बनाया जाए, CT स्कैन मशीन हो, वहाँ पे लैब टेस्टिंग हो। बलूचिस्तान जैसे इलाके में पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि बाकी जगह हस्पतालों में सहूलियात हैं, वहाँ ब्लड बैंक नहीं है। किसी का बच्चा खारान में, मकुरान में मोटर बाइक से गिर जाता है, लॉस ऑफ ब्लड की वजह से वो एक्सपायर हो जाता है। क्या ज़्यादती नहीं है? हम 21वीं सदी में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स दे दूँ। कमिश्नर सिब्बी कहते हैं कि जी डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हमारे पास 40 लाइट नहीं है। इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात क्या हो सकती है। हमने इसके साथ साथ उन्हें कहा कि जी हमें हर ज़िले में 10-10 ट्यूबवेल वफाक की तरफ से चला जाए कि हम एक तरफ बातचीत को जोड़ रहे हैं, इसको हम ब्रिज कर रहे हैं। 2,94,000 लोगों को वापस ला रहे हैं। इधर हम शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट करके हम सीधा बाहर बलूच लीडरों से बात करने जाएंगे। मेरा ख्याल है कि सियासत बचाने के लिए जनूबी पंजाब में 500 अरब रुपए का आप ऐलान करते हैं। आप वज़ीर आज़म वक्त हैं, आप 5,000 अरब का भी कर सकते हैं, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, आपकी मर्ज़ी है।
مگر یہ ایک جینون ایشو تھا. اگر آپ 4 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے لیے دے دیتے, آپ 46 ارب روپے ان کی واپسی کے لیے دے دیتے. وہ یہ مشت نہیں دینے تھے. آپ نے انیشلی ان کی واپسی پہ ٹرانسپورٹیشن, ٹینٹ سٹی اور 3 مہینے کا راشن دینا تھا, جیسے فاٹا میں ہوا ہے. وہ 2.5 ارب. کیا پاکستان سرکار 8 ارب روپے نہیں دے سکتی تھی؟ اتنی تاخیر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بتائیں. اگر آپ اس کو سیکنڈری یا ایٹ لاسٹ پرائیورٹی سمجھتے ہیں, پھر تو میرا خیال ہے پھر میں قوم سے معافی مانگتا ہوں. وزیر اعظم صاحب درست ہیں, آپ تمام بتا دیں. دیکھیں, انسرجنسی بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ہم نے اپنی طرف سے جو ہماری ذمہ داری تھی میں نے پوری کی. میرے پاس کئی ہزار صفحوں پہ مشتمل پورا ڈیٹا پڑا ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم ایز پی ڈی ایم اس پہ تمام کا فوکس ہوگا. کوشش ہوگی کہ اس کو جلد سے جلد حل کیا جائے. آپ کر لیں بھائی. خالد آپ پھر صحیح. 1 سیکنڈ بھائی. نہیں, اس طرح نہیں ہوگا. اس طرح آپ کریں سوال. بلاول صاحب, مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک عدم اعتماد اب کل پیش ہو رہی ہے, کیا حکمت عملی اپنا رہی ہے اپوزیشن, کس طرح سے اس کو کامیاب بنایا جائے گا؟ کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی, ہماری اسٹریٹجی بن چکی ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اہم ملاقات ہو گئی ہے اور تمام معاملات طے ہو گئے ہیں. اس تمام صورتحال میں کیسے اپوزیشن جو ہے اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنائے گی؟ اپوزیشن اور ہم سب جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, اور ہم نے یہ اصول بنایا ہے کہ یہ والے غیر جمہوری شخص ہو, ہم اس کو سلیکٹڈ کہتے ہیں, لیکن ہم صرف اور صرف جمہوری ہتھیار اپنا کے اس کا مقابلہ کریں گے, اور اس غیر جمہوری شخص سے جمہوریت کا انتقام لیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے تاریخ میں بہت طریقے اپنائے گئے ہیں پاکستان کے حکومتوں کو گرانے کے لیے یا وزیر اعظم وقت کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے. اور ہم نے پورا زور دیا کہ ہم جمہوری ضرور احتجاج بھی کریں گے, جو جمہوریت میں احتجاج حق ہے, لیکن ہم پارلیمان میں یہ مقابلہ کر کے جمہوری طریقہ اپنا کے اس کو شکست دلوائیں گے. اور جمہوری طریقہ میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کو مبارکباد دیتے ہیں, آپ سب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ عمران کا اکثریت کھو چکا ہے, اس کا حکومت ختم ہو گیا ہے. اب جمہوری طریقہ اس کے پاس نہیں ہے جیتنے کا. الیکشن کو جیتنے کے لیے کوئی جمہوری طریقہ نہیں ہے, دھاندلی کا طریقہ موجود ہے, لیکن آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارا عدم اعتماد میں دھاندلی کیا جائے. آج وفاقی اسمبلی جو ہے قومی اسمبلی کو توڑنے کی باتیں ہو رہی ہے. اور تیسرا ایمرجنسی کے نفاذ کے بارے میں مولانا صدر سے کوئی گفتگو خبریں وہ بھی چل رہی ہیں. کیا اس بحران میں یہ سب کچھ قابل قبول ہوگا؟ ایک عمران خان اپنا شکست دیکھتے ہوئے میں یہ بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ اس نے یہ فلسفی اپنایا ہے کہ اگر مجھے نہیں کھیلنے دیں گے میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا. مگر پاکستان کے سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انشاءاللہ تعالی اس ہارا ہوا شخص کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم اب سب اس بات پہ متفق ہیں کہ عوام کو اپنا فیصلے کرنے دیں, پارلیمان کو اپنا فیصلہ کرنا دے, اور ایک آزاد صورتحال میں اگر سیاست کیا جائے گا تو مسائل کا حل نکل سکتے ہیں. یہ جو ایمرجنسی کے دھمکیاں ہیں, یہ جو پارلیمان لاجز پہ حملہ ہوا, سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا, these are all signs of a desperate man. اور ہم سب الیکشن لڑتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ جب آپ جیت رہے ہو تو آپ لڑائی کروانا نہیں چاہتے ہو. خاص طور پہ الیکشن ڈے پہ, الیکشن کے پیریڈ میں آپ چاہتے ہو کہ سارے چیزیں پرامن طریقے سے گزریں, آپ کے لوگ جا کے ووٹ ڈالیں اور آرام سے بیٹھ کے اپنا آپ جیت انجوائے کریں. جب آپ ایک ہرا ہوا شخص ہے, جب آپ جانتے ہو کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ کے ووٹرز آپ کے ساتھ نہیں ہیں,
تو یہ پاکستان کی سیاست کا الیکشنز کا ایک طریقہ کار بن چکا ہے. آپ نے بائی الیکشنز میں یہ 10 کا الیکشن میں دیکھا تھا, کراچی میں ملی کا بائی الیکشن دیکھا تھا, کشمیر ہو, گلگت ہو, جگہ جگہ ہارنے والے جو ہیں وہ وائلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ اپوزیشن ایک کانفیڈنٹ پوزیشن میں ہے اور اکثریت کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہمارا یہ موقف ہے کہ ہمیں اس پورا فیز میں پرامن طریقے سے گزرنا چاہیے, کسی کو پرووک نہیں کرنا چاہیے, اپنے آپ کو ایسا کوئی پوزیشن میں نہیں ڈالنا چاہیے جس سے ہمیں کسی کلیش کا ہم موقع پیدا کریں, جس سے عمران یا کوئی اور اس کا فائدہ نکالنے کی کوشش کرے. جاوید آپ کر لیں سر, جاوید آپ کر سے آپ دونوں سیاستدانوں سے آپ سے سوال یہ ہے کہ آج آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ پرائم منسٹر اپنے جلسے میں کیا اعلان کریں گے, اور دوسری صاحب آپ سے کہ پرائم منسٹر نے 10 دن پہلے رپورٹنگ کے حوالے سے ایک معاہدہ کیا ہے, اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ آپ پہلے سوال دینا چاہ رہے ہیں؟ اب اگر یہ آئی تھنک کہ وزیر اعظم خان صاحب آج اپنا جلسہ میں پوچھے گا کہ مجھے کیوں نکالا. اچھا سعید آپ کر, عبداللہ ایک منٹ, سعید آپ کر لیں, سعید آپ کر لیں. یہ بتائیے گا جیسے کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جاتے ہوئے صاحب کو لے کے جاتی سندھ میں جو ہے وہ گورنر رائے لگانے کی بھی بات کی جا رہی ہے. اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اپوزیشن کی کیا اس میں کچھ مشاورت ہوئی ہے, کیا حکمت عملی ہوگی آپ؟ جہاں تک خان صاحب ہے وہ اپنا اکثریت کھو چکا ہے. وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی تو دور کی بات ہے, گورنر راج ڈکلیئر کرنا تو دور کی بات ہے. اس وقت وہ کوئی نوٹیفیکیشن, کوئی ایڈوائس صدر کو یا کسی کو نہیں دے سکتا ہے. وہ اپنا پاورز اس طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے. تو اپوزیشن کا کوئی گورنر راج کا ایمرجنسی کا ہم تھریٹ سیریسلی نہیں لے رہے ہیں. جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا آج کا جلسہ ہے, یہ بھی اس کی کمزوری کا نشانی ہے کہ جو پارلیمان میں مقابلہ ہونا تھا, جو پارلیمان میں لڑائی لڑنا چاہیے تھا, اس لیے کہ وہاں اکثریت نہیں ہے, وہ باہر یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ لوگ ہیں. مگر اگر لوگ واقعی ہی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے تو وہ آپ سب کو پرائیویٹ میڈیا پہ یہ پابندی نہیں لگاتے کہ آپ اس کا جلسہ کور بھی نہیں کر سکتے ہیں, اور جو ان کا اپنا ایڈیٹڈ میڈیا ٹیم کا فوٹیج ہے اب وہی اجازت دیا جائے گا کہ آپ وہ دکھا سکتے ہیں. یہ تو پاکستان کی تاریخ میں اگر ہوا ہے یہ نہیں, میرا علم میں نہیں ہے کہ اب جو انفارمیشن ہے کہ پختونخوا کا ہر ڈی سی کو, پنجاب کا ہر پٹواری کو, اے جے کے اور گلگت بلتستان میں سے ہر ایک بیوروکریٹ کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ اتنا ٹرانسپورٹ آپ نے فراہم کرنا ہے اور زبردستی اپنے علاقے کے لوگ اس ٹرانسپورٹ میں بھرا کے لے کر آنا ہے. اور پھر بھی وہ اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہے, اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میڈیا والے کو اجازت نہیں ہوگا, ہم اپنے کیمرے سے جو تصویریں کھینچیں گے وہ ملک و قوم کے سامنے رکھیں گے. آپ کر لیں, آپ سے کافی دیر سے فیمیل رپورٹر کے ابھی کر رہے ہیں. اور جیسے آپ نے یہ آئینی راستہ اختیار کیا, خان صاحب نے کہا کہ ارکان پارلیمان بک گئے, انہوں نے اپنے ضمیروں کے سودے کر دیے. کل میلسی نے کہا کہ الیکشن کمیشن بھی بکاؤ ہو گیا, اور اسی جلسے میں یہ بھی کہا کہ جج بھی بکاؤ ہو گئے, ججوں کو بھی خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بات کہاں پہ جا کے رکے گی کہ آخری جملہ خان صاحب کا یہ ہوگا کہ فوج بھی بک گئی؟ خان صاحب تو جھوٹ کا عادی ہے,
وہ جب سے وزیر اعظم بنا ہے بلکہ اس سے پہلے اس کا جو سیاست ہے وہ ہمیشہ جھوٹ پہ مبنی رہا ہے. حکومت ہے تو حکومت بھی جھوٹ پہ کھڑا ہے اور آگے بھی اس قسم جھوٹ کو بیچنے کے اس کا سازش تو ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 3 سال سے اب پاکستان کے عوام اس کو پہچان چکے ہیں. اب وہ پاکستان کے عوام اس غلط فہمی میں نہیں ہے کہ عمران خان سچ بولتا ہے. وہ جب الیکشن کمیشن پہ تنقید کرتا ہے تو پورا ملک ہنستا ہے کہ یہی شخص جس کے لیے 2018 کا سلیکشن کروایا گیا وہ آج کسی پہ اعتراض کر سکتا ہے. اب الیکشن کمیشن کا سب سے مزہ کا بات یہ ہے کہ امیدوار ان کا، نمائندہ ان کا، پارلیمانی پروسیس سے اپروو ہوتے ہوئے الیکشن کمیشن بنتا. جب ان کا ٹائیگر فورس بن کے کام نہیں کرتے تو ان کا اعتراض کہ بکے ہوئے. اب سپریم کورٹ اور پاکستان کی عدلیہ کی آزادی کا جد و جہد چل رہا ہے اور ایک کوشش ہے کہ ہم اس پوائنٹ پہ آ جائے کہ ہمارا آزاد عدلیہ کا مقام ایک انٹرنیشنل آزاد عدلیہ کا مقام ہو. جو سب سے بڑا دھچکا اس آزاد عدلیہ کا سٹیٹس پہ ملا وہ تو 2018 کے الیکشنز میں ہوا تھا، جب یہ امپریشن کریٹ کیا گیا کہ چند لوگ عمران خان کا کیمپین چلا رہے تھے. اب جب ہمارا عدلیہ میں اتنا کانفیڈنس ہے، خاص طور پہ ہمارا جو چیف جسٹس صاحب ہے، اس سے پہلے کافی متنازع چیف جسٹسز رہے ہیں، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا پٹیشن جمع ہوا، جب چیف جسٹس نے یہ پٹیشن رکھا اور سارے پارٹیز کو نوٹس بھیجا، تو اگر پورا ملک کا قیادت اپوزیشن بھی اور حکومت کے وزیر بھی اس کورٹ کے سامنے آئے اور بیٹھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم چیف جسٹس صاحب پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور اس وقت جب پورا ملک پولرائزڈ ہے تو ہمارا چیف جسٹس صاحب کا کریڈیبلٹی یہ، ہمارا چیف جسٹس صاحب کا انٹیگریٹی یہ ہے کہ سارے کے سارے اپوزیشن جماعتیں کی قیادت اور وفاقی وزراء ان کے کورٹ میں ان کے سامنے کھڑے تھے، اور عمران خان اس قسم کا کنسپریسی کر کے کورٹ کو متنازع بنانا چاہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ آنریبل سپریم کورٹ لے گا وہ ان کا اپنا انسٹیٹیوشن کا فائدہ میں، ہمارا ملک کا کانسٹیٹیوشن کا فائدہ میں اور پاکستان کے فائدہ میں ہوگا. ایک سجیسشن آیا ہے جوڈیشری کے تھرو ہی کہ وہ اپنا ایک فل بینچ قیام کیا جائے تاکہ یہ کیسز سنے جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ چیف جسٹس صاحب لیتا ہے اس کا پورا اختیار ہے، بینچ اپنی مرضی کی بنا سکتا ہے، یہ اس کا چیف جسٹس ہونے کا اختیار ہے. اور جو بھی اپنا وزڈم میں فیصلہ لے گا وہ ملک کی مفاد میں، آئین کے مفاد میں اور جمہوریت کی مفاد میں لیا جائے گا. اگر فیصلہ لیا جاتا ہے کہ بینچ کو بڑھانا ہے تو اس قسم کی جو تنقید اور پروپیگنڈا جو عمران خان جیسے سیاستدان کر رہے ہیں ان کے لیے گنجائش کم ہوگا. عبداللہ آپ کریں سوال. عبداللہ آپ ابھی تک ہمیں دکھا رہے ہیں یا عبداللہ آپ سوال کریں. آپ بتائیں کون سی؟ عبداللہ آپ کا نام؟ جی I'm sorry, عبداللہ آپ سوال کریں. عمران خان لاسٹ کوشچن. برسر اقتدار آئے تو اب ان کو سلیکٹڈ کہتے تھے اور سلیکٹڈ سے زیادہ تنقید اب سلیکٹرز پہ کرتے تھے. لیکن اگر عمران خان، وزیراعظم عمران خان ملک کی اکانومی اور فارن پالیسی کے تباہی کا ذمہ دار ہے تو وہ لوگ کیسے اس ذمہ داری سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ کیا ان پر تنقید نہ کرنا کسی ڈیل کی نشانی ہے یا کوئی نئی دوستیاں ہیں؟ جہاں تک سلیکٹڈ کی بات ہے، ہم نے تو پہلا دن ان کے خلاف اٹھ کے آواز اٹھائے ہیں، اور جب سلیکٹڈ کا ذکر ہوتا ہے تو آبویسلی آپ کا اور میرا اور پورا ملک کا قوم کے سامنے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ سلیکٹڈ کون ہے. لیکن جہاں تک مجھے جواب دینے دیں، جہاں تک
کوئی ادارہ ہو, کسی اسپیسیفک نہیں, جسے بھی ادارہ سے تعلق رکھے, ہمارا مطالبہ ہے, ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے, تاریخی مطالبہ ہے کہ سب اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے. اور ہم سمجھتے ہیں یہ نہ صرف جمہوریت کا بحالی ہے, نہ صرف ملک اور قوم کا مفاد میں ہے, مگر ہر اس ادارہ کا فائدہ میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو متنازع ہونے سے بچا سکتے ہیں. اور اگر یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ نیوٹرلٹی کا دور آ چکا ہے, ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ نیوٹرلٹی رہے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عدم اعتماد اس نیوٹرلٹی کے سب سے بڑا امتحان ہوگا, اور جب تک ادارے اپنے ہی دائرے میں کام کرتے رہیں گے اتنا ہم ان کا تنقید نہیں کریں گے. لیکن جب بھی کسی بھی ادارہ اپنا دائرہ کے باہر جا کے کچھ کام کرتے ہیں جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا ادارہ کا متنازع ہونے کا خطرہ ہے, اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے کسی ایک شخص کے ادارے نہیں ہیں, تو ہم ضرور بے وطن پاکستانی ہوتے ہوئے ان کمزوریاں کا نشاندہی کریں گے. آپ کراچی سے آئے ہو تو آخری سوال کر لیں. میرا یہ سوال ہے کہ بھائی کراچی والے کو آنے, بھائی کون سا چینل سپریم کورٹ میں بھی کیا, ان کا جو ہے اسپوک مین کیا نام ہے, آپ لوگ سب جانتے ہیں, سوال کریں حکومت کا اسپوکس عمل بن معروف. میرے گھر پہ ایک کرنل صاحب گھس گئے اور انہوں نے وائرلیس سیٹ لگائے, کیمرے لگائے, گیس کاٹ دی, پائپ کاٹ دیا. آپ یہ بتائیں یہ جو جلسہ کر رہے ہیں عمل بن معروف کا, اور ان کے جو اسپوک مین ہے جو فیصل آباد سے ہیں, نہیں وہ فرح حبیب, یہ میڈیا جانتا ہے. فرح حبیب کو میں نے سپریم کورٹ میں روکا تھا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر کوئی بھی ڈسپیوٹڈ مکان میں گھس جانا کسی کرنل کا اور تھریٹ کرنا یہ آئین اور پاکستان کے زمرے میں آتا ہے؟ جہاں تک آپ کا یہ الزام ہے اس کا ہم مزاحمت بھی کرتے ہیں, کنڈیم بھی کرتے ہیں. اگر آپ ڈیٹیلز ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں, یہ واقعہ کراچی میں ہوا ہے تو پھر میں صوبائی حکومت کے ساتھ شیئر کر کے اس پہ ہم انویسٹیگیٹ بھی کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ کا ان کا اسپوکس پرسن کا ذکر ہے, میں نہیں جانتا ہوں اس شخص کو, لیکن اس حکومت میں جتنے بھی اسپوکس پرسن ہیں وہ وزیر اعظم کی زبان بولتے ہیں, اور جب وزیر اعظم کی زبان پہ گالی ہوگا تو ان کے وزراء کی زبان پہ بھی گالی ہوگا. ہم یہ نہیں برداشت کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو طریقہ میڈیا کے ساتھ, آزاد میڈیا کے ساتھ اپنایا گیا ہے, انشاءاللہ تعالی اسی سلسلہ کے تھرو ہم اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. سر حکومت کا پورا کوشش, وزیر اعظم کا نہ صرف 3 سال کی سیاست مگر جب سے سیاست میں انٹری ڈال کے آج تک اس کا پورا سیاست اسی قسم کی سیاست پہ مبنی ہے. ہمارا سیاست ان چیزوں سے نہیں چلتا, اور میں آپ کے سامنے, آپ میرے وٹنسز ہو, آپ میرے وٹنسز ہو کہ 3 سال سے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, کوئی سازش نہیں, اپنا ہاتھ سے لکھا ہوا ایک لائحہ عمل تھا کہ ہم احتجاج کریں گے, سارے صوبے میں احتجاج کریں گے, اور جی ہاں لانگ مارچ بھی ہوگا, مگر اس سے ساتھ ساتھ عدم اعتماد ہونا چاہیے. پارلیمانی فرنٹ پہ ان پہ ہمیں حملہ کرنا چاہیے تاکہ دونوں طرف سے پریشر بڑھے, اور دونوں طرف سے جب پریشر بڑھتا ہے یہ غیر جمہوری شخص ہے, یہ نہیں برداشت کر سکے. اور انشاءاللہ تعالی ہم کسی ایک جس چیزیں کی طرف آپ نشانے کر رہے ہیں ہم اس کی طرف
طرف نہیں دیکھ رہے ہیں, ان اس چیزوں کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمارا نمبرز پورے ہیں, ہمارا تعداد پورے ہیں. یہ وزیر اعظم اپنا ایک ہارا ہوا شخص ہوتے ہوئے بہت سارے دھمکیاں تو دے رہے ہیں, لیکن بہت ہی دیر ہو چکا ہے. اب ایک ہی راستہ ہے کہ ہمت کرے, پارلیمان میں آئے, مقابلہ ہو. اب آپ اس قسم کی سازشیں, پروپیگنڈا کرنا, سائیکولوجیکل وارفیئر کرنا اب مناسب نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف بھی عدم اعتماد لے کر آئے. اس وقت شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف اپوزیشن آج مانتے ہیں, جو وہ عدم اعتماد لے کر آئے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں تھے. ان کا ہر قسم کا ساتھ تھا, ہر قسم کا سپورٹ تھا. اور جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس عدم اعتماد کا مقابلہ کر کے جیتی تو وہ ایک سیاسی انداز سے, رسپانسبل انداز سے مقابلہ کیا. سارے شکایت کے باوجود شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی تقریر میں, آج بھی ریکارڈ میں ہے, کوئی ایروگنس نہیں دکھائی, کوئی عمران خان کی طرح ایک لفظ بھی بری لفظ نہیں نکلی. وہ ملک, قوم, ادارے اور جمہوریت کے مفاد کی بات کر رہے تھے. یہ شخص اپنا شکست نظر آتے ہوئے پاکستان کا ہر ادارہ کو متنازع بنانا چاہ رہا ہے, پاکستان کا پورا جمہوریت کو متنازع بنا رہا ہے. اور اس کا یہ زور ہے کہ اگر اس کو نہیں کھیلنے دیں گے تو یہ کسی کو نہیں کھیلنے دے گا. میں اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس سازش میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. میں بگٹی صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں, اینڈ آئی لک فارورڈ کہ آگے جو آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کے کوشش کریں گے کہ ہم ملک کو مسائل سے نکال سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ سب سے.